اے نبی، آپ منافقوں کو یہ خبر سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ بس عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ منافق جو تمہاری فتح و شکست کی طاق میں رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو ظاہری فتح میں سے کچھ حصہ مل گیا تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے؟ اور اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان سے نہیں بچایا؟ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ پانے کی ہرگز کوئی راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ اس کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ان کافروں کی طرف ہیں اور نہ ان مومنوں کی طرف ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہ پائیں گے۔ اے ایمان والوں، مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ نافرمانوں کی دوستی کے ذریعے اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وہ سنور گئے اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے، اور ان قریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے، ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے۔